اکاڑا سے شہزاد علی رپورٹ کر رہے ہیں۔ مرکزی انجمن تاجران اکاڑا کا مقامی ہوٹل میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی میزبانی چودھری عمران اشرف نے کی اور ادارہ ممبران کی بھرپور شرکت۔ مرکزی انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری شیخ محمد ریاض، چیئرمین حاجی وحید بھلر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے انجمن تاجران کے سرپرست چودھری شفیق سے بھرپور اپیل ہے انجمن تاجران کے فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں اور حقیقی نمائندوں کو سامنے لایا جائے۔ الرحمن الرحیم۔ آج جو انجمن تاجراں کا اجلاس ہوا ہے، جس کی میزبانی چودھری عمران صاحب نے ایک بہترین عشائیہ کا اہتمام کیا ہے، ہمارا مرکزی انجمن تاجراں کا الیکشن جو پچھلے 6 مہینے سے ٹنیور ختم ہو چکا ہے، کووڈ کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں کروائے جا رہے تھے۔ ہمارا حاجی شفیق صاحب سے مطالبہ ہے کہ ہماری مرکزی انجمن تاجراں رجسٹرڈ ہے، اس کے باقاعدہ الیکشن اناؤنس کیے جائیں تاکہ تاجر حقیقی نمائندوں کا چناؤ کیا جا سکے۔ میں حاجی شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج اکاڑا کی میجورٹی تاجروں کی اس جگہ اکٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، آپ سے اپیل کی ہے کہ آپ اس الیکشن کو اناؤنس کریں تاکہ حقیقی نمائندوں کا چناؤ ہو سکے۔ بہت شکریہ کرنے کے لیے آج جو ہماری انجمن تاجران کا اجلاس ہوا ہے، جو ہمارے گروپ کا اجلاس ہوا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا مطالبہ چودھری شفیق صاحب جو ہمارے حقیقی سرپرست اعلیٰ ہیں، ان سے مطالبہ ہے کہ وہ تاجروں کا الیکشن کروائیں تاکہ جو بھی تاجر آئیں آگے وہ ووٹ کی طاقت سے آگے آئیں، نہ کہ گھر بیٹھ کر خود ساختہ انجمن تاجران بنائیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن ہو اور جمہوری طریقے سے مرکزی انجمن تاجران آگے آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور ان کا بے حد دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر میری مانسہرہ سے ابرار احمد سٹی رپورٹر کے مطابق دربار عالیہ خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیام شریف سالانہ 10 روزہ تقریبات اور اس مبارک میں خطیب السادات علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری اتحاد مشائخ کونسل پاکستان KPK کی حاضری۔ اس موقع پر سید غدیر عباس شاہ، محمد وسیم تنولی، محمد ثاقب عبدالوحید موجود ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس نے ANP کے رہنما عمر خطاب شیرانی ایڈوکیٹ کے اندھے قتل میں ملوث گرفتار۔ ملزمان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ اینٹی ٹیررزم کورٹ ATC سے لے لیا ہے۔ تفتیش کا عمل جاری، جلد مزید انکشافات کا امکان ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے بیورو چیف اظہر قریشی کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے ANP کے رہنما عمر خطاب شیرانی ایڈوکیٹ کے اندھے قتل کی واردات میں گرفتار ملزمان عبدالحکیم ولد دراز قوم وزیر سکنہ بلال آباد اور ملزم محمد شفیق ولد حنیف قوم افغان سکنہ حال ظفر آباد کالونی اور ملزمہ انیتا بی بی زوجہ مقتول عمر خطاب کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ اینٹی ٹیررزم کورٹ ATC سے لے لیا ہے۔ تفتیش کا عمل جاری، جلد مزید انکشافات منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔ You're watching GSTV. مدرسہ عربیہ فیض القرآن پیر کمال اڈا جوانہ بنگلہ میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اجلاس انعقاد پذیر ہوا۔ مزید جانتے ہیں نزاکت علی چوہان سے۔ جی نزاکت چوہان۔ جی بالکل، مدرسہ عربیہ فیض القرآن پیر کمال اڈا جوانہ بنگلہ میں جماعت علماء اسلام کی جانب سے اجلاس انعقاد پذیر ہوا۔ اجلاس کی صدارت پیر طریقت حضرت مولانا محمد شفیق الرحمان صدیقی نے فرمائی۔ تلاوت قرآن پاک نعت خوانی مولانا حافظ عطا الرحمان اسامہ نے پڑھی۔ اجلاس میں اینکر پرسن شیخ احمد رمضان، بیورو چیف شیخ عطا المعمل معروف ثانی، مہر شاہ محمد سیال، محمد ریاض عثمانی، محمد صفدر شیخ، قاری محمد دانش، محمد جلال الدین خان، قاری غلام مرتضیٰ، مولوی نور محمد خان، مہر محمد فروخ سیال، طاہر عباس خان ڈھاکہ، قاری محمد اصغر، قاری رضوان حیدر، مہر اللہ دیتا کھیڑا، چوہدری محمد تنویری، ان کے علاوہ دیگر معززین علاقہ علماء کرام سیاسی حضرات نے شرکت فرمائی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا شفیق الرحمان صدیقی نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا میں جماعت علماء کو بلدیاتی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی جماعت علماء اسلام
بھرپور انداز سے حصہ لے گی اور اپنے امیدواروں کو کامیاب کروائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے غریب عوام اور اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اجلاس کے آخر میں شرکا کے لیے اقدام کا بھی انتظام کیا گیا اور الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساجد گجر 341واں سالانہ عرس مبارک سخی سلطان محمد باہو 6 جنوری بروز جمعرات بوقت 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک محفل کا اہتمام ہوگا، جس میں ملک بھر سے نامور قرا حضرات، نعت خواں، حضرت علماء کرام، مشائخ اعظام اور سماجی مذہبی شخصیات شرکت فرمائیں گے، جس میں مہمان خصوصی جناب چودھری حاجی صاحب اکرم گجر المعروف گجر، پیر نائب صدر انجمن گجرا پنجاب فخر فیصل آباد، تحصیل چشتیاں کے پسماندہ محروم طبقے کے بچوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے تقریب منعقد ہوئی۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کے مطابق ہمارے علاقے تحصیل چشتیاں کے پسماندہ محروم طبقے کے بچوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے کرم مکرم خان کے خاندان کی دہائیوں سے طویل کوششوں کے سلسلے میں گزشتہ روز منعقد کی جانے والی تقریب میں کرم مکرم کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر رضوان احمد خان FRCS سرجن شالیمار ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج لاہور، ان کی اہلیہ ڈاکٹر فریحہ خان FRCOG ایسوسیٹ پروفیسر فاطمہ میموریل لاہور کی طرف سے 300 مستحق طلبہ اور چھوٹے بچوں کو اسکول بیگ، کتابیں، اسٹیشنری، گرم کپڑے دیے گئے۔ کرم مکرم خان کے سب سے چھوٹے بھائی اسد علی خان ایڈوکیٹ، چیئرمین سٹی کونسل بخشن خان، کرم مکرم خان کی بھتیجی ایمن افروز 10ویں جماعت کی طالبہ، 7ویں جماعت کی طالبہ مشال فاطمہ نے بھی خاندان کے دیگر بچوں کی طرح اور بھی جوش و خروش سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ کرم مکرم خان، ڈاکٹر رضوان احمد خان اور چیئرمین اسد علی خان ایڈوکیٹ نے سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کو بتایا کہ ہم ضرورت مندوں کی صحت دیکھ بھال، دکھ سکھ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ انسان دوست سرگرمیاں بغیر کسی سیاسی مقصد کی اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں، رانا غلام مرتضیٰ علاقے کے صحافیوں امجد الطاف جٹ، وقاص رزاق متین، بابا چودھری، تنویر سلطان، رانا ٹیپو جیسے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خالد محمود اور احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریب کو کامیاب بنانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سوائے ہمارے بھائیوں جیسے دوست معروف صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کو یاد کرنے کے۔ ان کی عدم شرکت سے محفل پھیکی رہی۔ کرم مکرم خان اور ڈاکٹر رضوان خان کا کہنا تھا کہ آئیں ہم سب مل کر غیر مراعات یافتہ طبقے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ خوبصورت مقامات اور بڑی دعوتوں میں شرکت کے بجائے اس طرح کی تقریبات میں شرکت کریں، اور ہمیں انہیں غریب یا ضرورت مند کہنے سے گریز کرنا چاہیے، وہ اتنے ہی اچھے شہری ہیں جتنے کہ ہم یا مراعات یافتہ طبقہ۔ خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے۔ محمد توصیف بھٹی کی رپورٹ کے مطابق حافظ یاسر عنایت پسروری کو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا مرکزی کابینہ میں ڈپٹی سیکرٹری نامزد کر دیا گیا۔ مؤذن علاقہ کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ پسرور تفصیلات کے مطابق مورخہ 2 جنوری بروز اتوار مرکز اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی تقریب حلبرداری میں مرکزی صدر پروفیسر عامر صدیقی، مرکزی جنرل سیکرٹری حافظ محمد سلمان اعظم سے نوٹیفکیشن وصول کر لیا۔ اس موقع پر یاسر پسرور نے تمام قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قیادت کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یوتھ فورس کو منظم کرنا ہے تاکہ نوجوانوں کے آگے آنے کا موقع ملے۔ یوتھ فورس ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.